الرحیم۔ نویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے 1/4 تک کی تلاوت کی گئی۔ شروع میں سورہ توبہ کے بقیہ 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا اور بعض ایسے مسلمان جو تھے تو مخلص مگر کاہلی کی بنا پر جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جب تم تبوک کے سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے گڑھے ہوئے عذر پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گڑھت بہانے ماننے والے نہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آ جائے کہ جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے۔ حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ فرمایا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم عنقریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ جتنی مشہور جنگیں، جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تقریباً تمام جنگوں کا تبصرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ جنگ بدر کا بھی، جنگ احد کا بھی، غزوہ حنین کا بھی، اسی طرح سے غزوہ تبوک پر تبصرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو غزوہ تبوک مدینہ سے بہت دور جانا تھا، تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور موسم ایسا کہ چونکہ مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، عموماً ان کی زراعت جو تھی وہ کھجوروں کی فصل یہی وہاں پر جو ہے زیادہ اسی کی کھیتی ہوتی تھی۔ اب وہ فصل پکنے کا زمانہ، شدید گرمی کا زمانہ اور طویل سفر، ایسے میں عام حکم تھا کہ سب کو جو ہے اس غزوے پر چلنا ہے، اور ایک بادشاہ کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا۔ تو عام حکم تھا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو چلنا ہے۔ اب جو منافق تھے، بظاہر مسلمانوں کی قوت دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک طرح سے حکومت ان کی مسلمانوں کی تھی۔ اب ان کے درمیان رہنا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو مخلص مسلمان تھے، ان کے اندر نفاق نہیں تھا، مگر وہ کاہلی اور سستی کی بنا پر اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ آج نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے، 4 دن کے بعد نکل جائیں گے۔ اب ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر آ گئی اور یہ لوگ نہیں نکل سکے۔ تو دونوں کے بارے میں یہاں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ منافقین سے کہا جا رہا ہے، پہلے ہی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ خبر کر دے رہے ہیں کہ آپ جب واپس مدینہ پہنچیں گے تو یہ جو منافق ہیں یہ گڑھے ہوئے عذر پیش کریں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں کچھ بیمار پڑ گیا، یا اور بہانے تراشیں گے وہ۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی ان باتوں کو ہم نہیں مانیں گے، اب آئندہ کا عمل دیکھیں گے کہ آپ کا عمل کیسا ہے، اس سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا
کہ آپ جو ہے اپنے بیانیے میں سچے ہیں یا جھوٹے۔ اور جو سچے اور پکے مسلمان تھے، محض کاہلی اور سستی کی بنا پر نہیں جا سکے تھے، تو اس میں سے 3 لوگوں کے واقعات تو احادیث میں بہت تفصیل سے ملتے ہیں اور لوگ بھی، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، مدینے میں، پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، مطلب طلاق نہیں، بس بات چیت بند، یہاں تک جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی، تو جو مخلص مسلمان تھے محض کاہلی اور سستی کی بنا پر جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ اعتراف کون کرتا ہے؟ جو سچا ہوتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو ان لوگوں نے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہم سے کاہلی اور سستی ہوئی، ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ فرمایا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا، یعنی دونوں طرح کے اعمال ہیں ان کے پاس، برائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، دونوں طرح کے اعمال ہیں ہمارے پاس۔ امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے۔ اب جب ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پاس دونوں طرح کے اعمال ہیں، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ صدقہ کریں، خیرات کریں۔ ان صدقے اور خیرات سے جو ہے ہم اللہ سے اللہ کی مدد چاہیں، اس سے معافی چاہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا ہے ان مسلمانوں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان سے صدقہ وغیرہ لیجئے، انہیں پاک بنائیے اور ان کے لیے دعا کیجئے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ہم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے حضور صدقہ دیں۔ اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ جب کوئی شخص درود دور سے بھیجتا ہے، سلام دور سے بھیجتا ہے، تو فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ یہ حدیث سنی ہے یا نہیں؟ سنے ہیں نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ہم جیسے گنہگار امتی کا اگر ان کے یہاں نام ہی پیش کر دیا جائے صرف اس لیے کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے یہ درود و سلام بھیجا، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے، اس نظام کے تحت جب ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے لیے وہ دعا کر دیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، تو پھر تو ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کے حضور صدقہ دیں، خیرات کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اس کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہمیں صاف ستھرا بنا دیا جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، انہیں پاک اور صاف کرو، صدقہ لو ان سے، وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا یہ عمل پیش کیا جائے گا، ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو ان کی دعا ہمارے لیے تسکین کا سبب بن سکتی ہے۔ منافقوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے
اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نفاق پر بنائی ہوئی عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے سمندر میں نکلی ہوئی کگر پر عمارت بنائے، وہ کسی وقت بھی اپنے رہنے والوں سمیت دوزخ میں گر جائے گی۔ ہوا یہ کہ اس مسجد کو جو ہے نا ڈھانے کا حکم دے دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسجداً ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، دشمنی ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی تھی، ایک اڈہ فراہم کیا تھا۔ اصل میں واقعہ یوں ہے کہ ابو عامر نامی ایک شخص جو قبیلے خزرج کا تھا، مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے رہا کرتے تھے مسلمانوں کے، جو پہلے انصار جو تھے مدینہ کے جو لوگ تھے وہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج قبیلے کا ایک ابو عامر نامی شخص یہ عیسائی ہو گیا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد وہاں پر بڑھتی گئی اور مسلمان ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے گئے، تو یہ مدینہ چھوڑ کر شام چلا گیا۔ وہاں پر جا کر روم کے بادشاہ سے یہ مل گیا۔ ملنے کے بعد جو ہے، جو اس کے حواریین تھے یہاں پر مدینہ کے اندر، یعنی منافقین جو تھے، جو اس کے دوست احباب تھے، ان کو اس نے ورغلایا کہ آپ جو ہے نا اپنا ایک مرکز بنائیے اور اس کو مسجد کا نام دیجیے، وہاں پر آپ لوگ جمع ہوں، مشورے کریں، مطلب ایک اڈہ، وہاں پر اپنے ہتھیار وغیرہ جمع کریں، اور روم کے بادشاہ کو اس نے تیار کیا مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اب ادھر جب تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، ایک مسجد بنائی ان لوگوں نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ آپ چلیں اس مسجد میں نماز پڑھیں، آپ کا نماز پڑھنا اس مسجد کے لیے برکت کا سبب بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابھی تو ہم تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، واپسی پر انشاءاللہ ہم جو ہے اس مسجد میں آئیں گے۔ اور واپسی میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابی کو بھیجا، اور یہ مسجد انہوں نے بنائی تھی قباء کے باہری علاقے میں۔ قباء اس علاقے کو کہتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب آ رہے تھے، تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر یہ آبادی موجود تھی۔ آپ نے وہاں پر 14 دن قیام کیا تھا۔ مسجد نبوی سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی تھی قباء کے اندر، وہ سب سے پہلی مسجد نبوی سے پہلے بھی اس مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جو قباء کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اس مسجد میں جائیں جو اول دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ دونوں مسجدیں ہو سکتی تھیں، مسجد قباء بھی اور مسجد نبوی بھی۔ آپ کو اس مسجد میں جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابی کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگوا دی۔ یہ واقعہ ہے اصل میں۔ منافقوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر روزے رکھے، اس کے حکم پر نیند آ رہی ہے مگر ہم آئے، فجر کی نماز ہم نے ادا کی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تبھی تو یہ تگ و دو کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ جان لیں کہ ہماری یہ جان یہ بکا ہوا ہے، یہ ہمارا جسم یہ بکا ہوا جسم ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مومنین کی جان اور ان کا مال اللہ نے جنت کے بدلے ان سے خرید لیا ہے۔
یہ بکا ہوا مال ہے، تو جو خرید لے وہ جیسا چاہے ویسا اس کو استعمال کرے، ہے نا؟ اگر آپ کوئی چیز خرید لیں، ایک گاڑی آپ نے خرید لی، اب چاہے اسے روز 10 کلومیٹر چلائیں یا چاہے روز اسے 100 کلومیٹر چلائیں، کوئی آپ کو منع کرے گا کیا؟ کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ تو یہ جسم ہمارا بکا ہوا ہے جنت کے بدلے، اللہ نے خرید لیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ جیسا چاہے ویسا اس کو استعمال کروائے، تو جیسا وہ حکم دے رہا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بکا ہوا مال ہے یہ۔ اب اگر ہم اس کی مرضی کے خلاف کریں گے، اس جسم کو اس کی مرضی کے خلاف چلائیں گے، تب پھر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس میں ہمارا اپنا بھی کچھ اختیار ہے، یہ بکا ہوا مال نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اللہ سے جنت کا یہ سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، اپنی اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی، یعنی جنہوں نے یہ عمل کر لیے، وہ جو ہے گویا اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بکا ہوا جسم ہے، اللہ نے اسے خرید لیا ہے، جنہوں نے اپنے اندر یہ خوبیاں، یہ صفتیں پیدا کر لیں۔ اللہ تمام مومنین کے اندر ان خوبیوں کو پیدا فرما دے۔ سورہ ختم کرتے وقت مسلمانوں کو بعض اہم ہدایات دی گئیں۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبہ سے پاک کر کے صرف اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جائے، اور حق کے سوا اور کسی تبع کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کے سبب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدوؤں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو وابستہ رکھو، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہو سکے۔ سورہ یونس میں قریش کی اس حالت پر افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر یہ کتاب حکمت اتاری، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں، کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے اور اللہ کی حجت تمام ہو جائے، ورنہ وہ جب چاہے ان کا قصہ پاک کر دے۔ یہ پچھلی امتوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ قریش کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ جس میں کچھ ہماری باتیں بھی مانی گئی ہوں، یا اب ترمیم کر لو اور کچھ دو اور کچھ لو کے وصول پر معاملہ کر لو۔ اس کا جواب دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے ترمیم یا تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکام ہیں جن کی تعمیل کے لیے میں آیا ہوں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اسے پیش نہ کرتا۔ اس کو پیش کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ اس سے پہلے تو آپ اسی معاشرے میں، اسی سماج میں صادق اور امین کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، صادق اور امین کی حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ یہ صادق اور امین کا لقب دیا کس نے تھا؟ انہی لوگوں نے دیا تھا جو اس کلام کو پیش کرنے کے بعد ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہیں جھوٹا، مکار، سحر زدہ، کاہن اور پتہ نہیں کن کن الفاظ سے اس کے بعد نوازنے لگ گئے، جو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو یہ اپنی مرضی سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام پیش نہیں کر رہے تھے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ کر لیتے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس میں کچھ اپنی مرضی نہیں تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حال کو پہنچے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ آج بھی وہی معاملہ ہے، جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے ان کے گھر میں تہ بتہ کتاب لگی ہوئی ہے مگر ایک رکوع پڑھنے کی جو ہے ہدایت نہیں مل پا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حال کو پہنچے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ جس عذاب اور آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے یا اس کے لیے مطالبہ کرتے ہیں وہ جلدی آ کیوں نہیں جاتی، حالانکہ جب وہ آ جائے گی تو محسوس کریں گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ ہم نے دنیا میں وقت نہیں گزارا، یعنی اتنی تکلیف اور شدت کا وہ وقت ہوگا کہ انسان اپنی دنیا میں جو ایک راحت بھری زندگی گزارا ہے وہ بھول جائے گا۔ وہ جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا تو کیا ہوگا، دنیا کی ساری آشائشیں بھول جائیں گی۔ اسی طرح سے جنت میں ایک غوطہ لگایا جائے گا تو دنیا کی ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا۔ یہ ایسی جگہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے، جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو اس کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بیکار ہوگا۔ یہ لوگ آخر اپنی شامت کیوں بلا رہے ہیں، اللہ کی اس عظیم نعمت اور رحمت کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے دنیا کے تمام خزانے ہیج ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ یہ ترجمانی جب ہمارے مطالعے میں آ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کی ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف اور مصیبت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے جب اس پریشانی سے ہمیں باہر نکال دیتا ہے تو پھر ہم وہی سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑے تھے۔ بھول جاتے ہیں اپنی اس تکلیف کو، اپنی اس پریشانی کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، باد موافق یعنی جس طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں اس طرف کی جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو کشتی جو ہے سمندر میں آرام سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہوا الٹے سمت سے آنے لگ جاتی ہے تو پھر کشتی کا دریا میں سمندر میں چل پانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہوا تیز ہو جاتی ہے، طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تب پھر کیا حالت بنتی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب صرف اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جن کے پاس خداؤں کی تعداد کی کوئی گنتی نہیں ہے، سینکڑوں کروڑوں لاکھوں میں ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں ان کے خداؤں کی تعداد، ان سارے خداؤں کو بھول کر کس کو پکارنے لگتے ہیں؟ صرف اللہ کو۔ سارے خدا بھول جاتے ہیں جب طوفان میں کشتی پھنستی ہے، تب اس وقت سب صرف اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی کرتوت کو سامنے رکھیں
کہ جب تھوڑی سی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم آ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں گھنٹوں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دیتے ہیں، وہ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ سمندر میں جب ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کسی طرح سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، یہ تو ایک دم آخری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دی ہے۔ یہاں ہماری بھی صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ایسی پریشانی، ایسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں کہ اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، تب ہم آتے ہیں اللہ کے حضور، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے، کیونکہ اللہ بہت رحیم اور شفیق ہے اپنے بندوں پر، بہت بڑا مہربان ہے، اگر وہ اتنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ رحم و کرم کا شیوا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو جیسے ہی ہم اس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالتے ہیں تو ہم پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر ہم اپنی وہی پرانی زندگی پر، پرانی روش پر آ جاتے ہیں۔ تو دوبارہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے خلاف پڑے گی، یعنی ایسا کرنے سے ہم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ کس کا خرابہ کر رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار ایسا کرو گے، دو بار ایسا کرو گے، تین بار ایسا کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کو تو بار بار دھوکہ دے نہیں سکتے، آخر میں پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، کتنے دن رہیں گے اس دنیا میں؟ آخر ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے، اور کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو پھر اللہ ہمیں دیکھ لے گا، پھر وہاں کوئی موقع نہیں رہے گا۔ پھر یہاں تو ہم ایک بار، دو بار، چار بار گڑ گڑا کر اس کے سامنے اس کو خوش کر کے پھر اپنی پرانی روش پر آ کر ایسا دو چار بار ہم کر سکتے ہیں، لیکن آخر مرنا ہے، مر کر پھر اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہاں اس کی بھی تو گنجائش نہیں رہے گی۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین کی پیداوار جو انسان اور جانوروں کی خوراک ہے خوب گھنی ہو گئی، پھر عین وقت جب کہ زمین اپنے بہار پر تھی اور کھیتیاں لہلہا رہی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اب ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ خدا تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ مثال تو ان لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ کھیتیاں لہلہا رہی ہوتی ہیں، اب پتہ چلا رات میں بارش بھی ہوئی، ساتھ میں آندھی بھی آئی، سب جو ہے اب زمین پہ سجدے میں ہیں سارے پودے کھیت کے۔ اب کسان جو ہے جا کر افسردگی کے ساتھ اپنے اس کھیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کل تک تو یہ کھڑی لہلہا رہی تھیں، آج اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس میں کچھ سدھار نہیں آیا تو اب اس کھیت سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تو سدھار کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے اسی وقت کہ اب اس میں سے کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، اتنی بارش ہوئی کہ سب پورا کھیت ہی بھر گیا ہے پانی سے۔ ہر وہ شخص جس نے ظلم شرک کیا، اگر روز قیامت روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، کیا کیا چیزیں ہیں؟ ارے اپنی سگی اولاد کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ معارج میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سگی اولاد جس کے لیے دنیا میں انسان اپنی محنت کی پوری کمائی لگا دینے کے لیے تیار ہے، یعنی کما کے جو پیسے اس نے، جو اس کی جمع پونجی ہے، اگر اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ جا کر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پوری کمائی اپنی لگا دینے کے لیے تیار ہوں، بس یہ میری اولاد جو ہے نا، یہ میرا بچہ کسی طرح سے بچ جائے۔ کھیت باڑی مکان گھر سب بیچ دینے کے لیے تیار ہے وہ کہ اولاد بچ جائے زندہ۔ اسی اولاد کو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایسا سخت عذاب کی گھڑی ہوگی، وہ اندازہ لگا لیں کہ جس اولاد پر اپنی پوری زندگی کی گاڑھی کمائی لگا دینے کے لیے اس دنیا میں تیار ہے، اسی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا کہ اسے لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو، میری جان چھوڑو۔ یہ صورتحال ہوگی، اتنی بھیانک گھڑی ہوگی۔
تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کیسے؟ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے، کہ ایسا موقع نہ آئے ہمارے لیے. ہم اگر جنت میں جا رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں. اگر ہم کہیں پکنک پر جانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی جگہ، خوبصورت جگہ پر ٹہلنے کے لیے، تو ہم کبھی اکیلے جانا نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بھی ہو، میرے بچے بھی ہوں، میرے والدین بھی ہوں، سب لوگ ساتھ میں جائیں گے، ٹہلیں گے، گھومیں گے، مزے کریں گے، عیش کریں گے. یہی ہماری سوچ ہوتی ہے نا. تو جنت میں ہم اکیلے جانا چاہیں گے کیا؟ تو اس کی فکر کریں کہ ہم خود بھی جنت میں جائیں، ہماری اولاد بھی جائیں، ہمارے والدین بھی جائیں، ہمارے بھائی بہن، ایک اچھا ماحول ہو وہاں پر بھی، سارے لوگ رہیں. کیونکہ وہاں پر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا. ایسے کچھ مواقع آئیں گے کہ لوگ دیکھیں گے ایک دوسرے کو. اب اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا ایک بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، کیا ہوگا پھر؟ یا ہم نے دیکھا کہ ہمارے کوئی قریب میرا بھائی، والدین میں سے کوئی جہنم میں جل رہے ہیں. کیونکہ ایسے مواقع آئیں گے، دیکھیں گے لوگ، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے بھی. تو ایسا کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ ان چیزوں کو وہاں پر دیکھنا پڑے. تو ایسی اپنی اولاد کو فدیے میں دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے گا، وہاں کے عذاب سے خوف کھا کر، ڈر کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو، جو اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ ہیں، انہیں کسی طرح کا رنج اور خوف نہ ہوگا. یہ وہی ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کا رویہ اختیار کیا. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں، یہی کامیابی ہے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر میں سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر، جس کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا. اب تو ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد کے نسلوں کے لیے عبرت ہو. حالانکہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو آخرت کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اس موقع کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایسے ہی فرعون کو جب اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی، تو جو ابھی تک اس سے تھوڑی دیر پہلے تک انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں سب سے بڑا، تھوڑی دیر پہلے رب ہونے کا دعوے دار تھا، جیسے ہی سمندر نے 2 ڈبکی لگائی وہ سب کچھ بھول گیا اور کیا کہتا ہے کہ میں اب موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ نہیں، اب ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے غوطے کھانے کے بعد جو ہے ہم یہ چاہیں کہ اب کچھ اعمال صالحہ کر لیں تو موقع نہیں ملے گا. تو جو ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اسے غنیمت جان لیں. سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے، ان میں پہلے بطور تمہید قرآن کی اب آج بس کرتے ہیں. بقیہ جو بچا ہوا ہے سورہ ہود کا جو 4 رکوع، وہ انشاءاللہ کل کے خلاصے کے ساتھ لاتے ہیں. 9ویں تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.